یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین رب العالمین اما بعد وقال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ سیدنا وسندنا ومولانا ومرجعنا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما ساتھیوں، معزز مکرم برادران حقیقت عزیز بچوں اور مجلس میں موجود دیگر مہمانان گرامی، گھروں میں سننے والے ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید دوسرا پارہ سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ بید الکریم اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے اس سے متعلق حق پر مبنی بات چیت کرنے اور حقائق کو سن کر سمجھ کر ہم سب کو دل جان سے عمل کرانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے بیشتر کی اللہ کے قسم کا کلام آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مومنوں فرض کیتے ہیں روزے خدا، اسی آیت کا یہ ترجمہ ہے۔ مومنوں فرض کیتے ہیں روزے خدا، بنتری والے دن ماہ رمضان دے، فرض سن پہلیاں امتاں دے جیویں، پاک الفاظ میں پاک قرآن دے۔ ماہ رمضان دا راز جو پا گیا، ماہ رمضان دا راز جو پا گیا، متقی بن گیا جو بخشا گیا۔ کچھ رتبے مدینے دی سرکار تو استعمالے اللہ دے مہمان دے، سنت مصطفیٰ نو مناندے رہو، 20 تراویحاں پڑھتے پڑھاندے رہو، سنت مصطفیٰ نو مناندے رہو، 20 تراویحاں پڑھتے پڑھاندے رہو، پھر اصحاب دا سینے لاندے رہو، اے رستے جنت وچ جان دے۔ کرم بیکو دسی رب ستار دا، روزے داران لی وعدہ دیدار دا۔ شکرو نا شکریو نا اس وے ذرا مومنو، وعدے سب سچے ہوندے نے مہمان دے۔ شان کی میں دساں ماہ رمضان دی، شان کی میں دساں ماہ رمضان دی، ادھے وچ ہوئی آمد ہے قرآن دی۔ انہوں اپنا مہینہ خدا نے کیا، لفظ اینے مدینے دے سلطان دے۔ ادھے اندر ہے شیطان کھڑیا گیا، پاک سنگل دے دوزخ چڑھیا کڑیا گیا، بد ہوئے دے دوزخ دے کیتے گئے، ہوئے کھولے گئے باغے رضوان دے۔ شان ایدی ایک بار اماں دے وچ، شان یوسف دے جینے بناواں دے وچ، ایسے وچ قدر وادی ہسی رات ہے، باغ جا کے نیاروں مسلمان دے۔ قابل صادق کرم، واجب احترام دوستو، سب سے بیشتر میں رمضان مبارک کی آمد پر اور شاید کل انشاءاللہ عزیز یقیناً رمضان مبارک شروع ہو جائے گا اور اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ رمضان مبارک کے آمد پر میں آپ کو دل کے اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور بارگاہ اقدس میں دعا ہے
کہ اللہ پاک اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے سے ہمیں پورے روزے صحت، تندرستی، لوازمات، چاک، خلوص، اخلاص، تضرع اور تقوی کے مطابق ادا کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہوئے اپنے اس عظیم مہمان کا ادب و احترام کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک جو ہی شروع ہوتا ہے مجھے وہ حدیث پاک یاد آ جاتی ہے کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مومن رمضان الآمد پر، رمضان مبارک کی آمد پر خوش ہوتا ہے اور اس کے جانے پر، فرقت پر غم کا اظہار کرتا ہے، اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ مومن کی یہ شان ہے کہ جب بھی رحمتوں بھرا مہینہ سایہ نگل ہوتا ہے تو بندہ خوش ہو جاتا ہے، اور مسلمان کی یہ شان ہے کہ اس کی خوشی صرف ظاہری نہیں ہوتی، باطنی خوشی ہوتی ہے۔ جہاں رمضان مبارک کی آمد پر اس کے چہرے سے تمکنت، محبت اور فرق کے اظہار کا احساس ہوتا ہے، اسی طرح اس کا روح، قلب و باطن بھی رمضان مبارک کی آمد پر خوشی سے ناچ رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ہمیشہ یاد رکھیں کہ رمضان مبارک جب بھی آتا ہے دیگر 11 مہینوں کے علاوہ بے شمار رحمتیں اپنے ساتھ لے کے آتا ہے۔ سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتنا ہی بدبخت بندہ ہے جس کی زندگی میں رمضان مبارک آئے اور وہ اپنی بخشش کا سامان نہ کر سکے۔ اور یقیناً ایک اور بھی بات آتا ہے کہ نماز سے نماز تک، 5 نمازوں سے 5 نمازوں تک، رمضان سے رمضان تک، عید سے عید تک جتنے بھی چھوٹے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بالخصوص رمضان مبارک کے اندر جب کہ رحمتوں کی بچھار ہوتی ہے اور بندہ پھر ظاہری آنکھوں کے ساتھ ساتھ باطنی آنکھوں کے ساتھ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے نوارت و جلیات کا کس طرح نزول ہونا ہے۔ کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی باطنی آنکھیں عطا فرما دے۔ رمضان مبارک اور روزوں سے متعلق بہت ساری باتیں ظاہری طور پر بھی کی جا سکتی ہیں، باطنی طور پر بھی، اور اس کے اندر مختلف ضروری مسائل بھی ہیں جو انتہائی ضروری ہوتے ہیں۔ تاہم میں اس آیت مبارکہ کی روشنی میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ رب پاک نے بات ایمان والوں سے کی ہے، اور ایماندار وہی ہوتا ہے جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتا ہے۔ حضور یہ شاید بندہ اپنے آپ کو ایماندار سمجھتا ہے، یہاں تک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے وقت صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا تم ابھی مسلمان ہو، ابھی مومن نہیں ہو، یعنی مسلمان تو ہو، کلمہ تم نے پڑھ لیا ہے مگر ایمان تمہارے ابھی اندر شاید نہیں کر گیا۔ جب ایمان لانے کے بعد ایمان کی ساری خصلتیں، اس کی سارے لوازمات بندے کے دل پر، روح پر اترتی ہیں، قلب و باطن پہ متاثر ہوتی ہیں، تو پھر اس کا قلب و روح خوش ہو جاتا ہے، تو میں تب وہ بندہ جا کے مومن بنتا ہے۔ اور جب یہ اللہ کی محبت کی چاشنی، اس کا قرب اس کی خوراک بن جاتا ہے تو میں پھر موسم بن جاتا ہے، وہ اس کے مقام پہ پا جاتا ہے۔ دوستو اللہ پاک نے رمضان مبارک کی فضیلت سے متعلق بات کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اور یہ نہیں کہ تم ہی پر فرض کیے گئے ہیں، تم سے پہلے، کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے۔ اب روزے کی نوعیت مختلف ہے، کسی کے گنتی میں کم تھے، کسی کے زیادہ تھے، اس کے لوازمات، اس کے طریقہ کار روزے رکھنے کے مختلف انداز میں تھے، مگر جو بہترین طریقہ عطا کیا گیا وہ امت احمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا۔ اس کے
اندر جتنے بھی روحانی اور باطنی لوازمات ہیں، اس کے مقاصد ہیں، وہ ساری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں باقی امتوں پر رمضان مبارک کی متعلق جتنی بھی عنایات عطا کی گئی وہ بدرجہ اعظم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو عطا کی گئی ہے۔ تو فرمایا اس لیے نہیں کہ صرف تم پر روزے فرض کیے گئے، تم میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر ہی روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور روزے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تم تقوی حاصل کر سکو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اللہ پاک کی سچی پکی پیروی اور اتباع و فرما برداری کرنے والے بن جاؤ۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں اور 3 قسم کا روزہ ہوتا ہے۔ ایک وہ جیسے گنہگار لوگ ہوتے ہیں جن کا یہ روزہ ہوتا ہے کہ وہ بھوکے پیاسے رہتے ہیں، مگر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے سوائے بھوک پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا۔ بھوکا پیاسا رہتا ہے مگر روزہ رکھتا ہے، کھانا کھاتا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں پیتا، روزے کے بظاہر لوازمات کو پورا کرتا ہے مگر اسے سوائے بھوک پیاس کے کچھ نہیں ملتا۔ اور دوسرے خاص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے وہ تقوی والے لوگ ہیں کہ جن کا تقوی ہوتا ہے کہ روزہ رکھ کر وہ اپنے پورے نفس کا محاسبہ کرتے ہیں اور اپنے پورے روزے کو لوازمات کے مطابق ادا کرتے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے لوگ مجاہدہ اور مشاہدہ والے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا روزہ ان کے لیے مجاہدے کے دروازے سے نکل کر جماعت الہی کے مشاہدے تک جا پہنچتا ہے۔ 3 قسم کے لوگ ان تفصیل جائے بغیر عامہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں۔ میں دوستو ہر بات پر میں کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ کے سامنے اپنی بھی کوشش کروں، آپ مجھے دعا دیں، میں آپ کو دعا دوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو عظیم مہمان آیا ہے اس کا ادب و احترام کر کے پورے روزے صرف بھوکا پیاسا رہنے کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اس منزل سے گزر کر تقوی اختیار کرے۔ جب اللہ صاحب تقوی ہو جاتا ہے، متقی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کا لباس بن جاتا ہے تو پھر یقیناً مجاہد اور مشاہدے کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے۔ جب مجاہد اور مشاہدے کے مقام سے نکل کر جو اللہ تعالیٰ کے دیدار کے منزل پہ پہنچ جاتا ہے، رب کائنات فرماتے پھر اسے باب الریان سے گزارے۔ باب الریان صرف روزہ داروں کا دروازہ ہے، وہاں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ اور حدیث پاک میں باقاعدہ یہ لفظ ہے کہ باب الریان صرف روزے داروں کے لیے کھولا جائے گا اور آواز دی جائے گا اے الصائمون، روزے دار کہاں ہے؟ تو فرمایا روزہ وہ دروازہ کھولے گا، روزے دار اس میں سے گزرنا شروع ہو جائیں گے۔ جب سارے روزے دار گزر جائیں گے تو وہ دروازہ شٹ کر دیا جائے گا، بند کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے، اس کا مطلب باقی دروازے بھی ہیں، اللہ کی جنت ہے اس میں بے شمار نعمتیں ہیں، مگر جو خصوصی دروازہ باب الریان ہے وہ صرف روزے داروں کے لیے، اس لیے کہ فرمایا ہر بندہ دوسری بات کرتا ہے اور اس کا اجر میں تعداد میں عطا فرماتا ہوں، مگر فرمایا روزہ جو ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود عطا فرمانے والا ہوں۔ دوسرے عوامل کی دوسرے عمل کی جب بھی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو میں اپنی رحمت سے 1 گنا 10 گنا 70 گنا بڑھا کر 700 گنا اور جیسے چاہوں جتنا مرضی بڑھا دوں بڑھا دیتا ہوں۔ مگر روزہ میرے لیے ہے، اس کا دیدار یہ ہے کہ روزے دار جب میری بارگاہ میں آ جائے گا تو اس کا بہترین اجر یہ ہوگا کہ وہ نیکیوں سے بالا تر ہو کر وہ میرے دیدار کا حقدار ہوگا اور مطلق سے آواز آئے گی میرے پیارے روزے دار، میری ذات کی خاطر بھوکے رہنے والے، میری ذات کی خاطر پیاسے رہنے والے، میں نے رزق تمہیں حلال کیا تھا، میرا حکم سمجھ کر تم نے رزق کو کھانا چھوڑ دیا، تو نے پینا چھوڑ دیا، آج میری خاطر پیاسے رہنے والے بھوکے رہنے والے آ جاؤ میرا دیدار کر لو، تمہاری پیاس بھی ختم ہو جائے گی، تمہاری بھوک بھی ختم ہو جائے گی۔ روزے دار کے لیے جو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ روزہ رکھنے والا ہے اس کا اجر جو ہے وہ دیدار الہی ہے، بشرطے کہ اخلاص ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیں میں بات بن جاتی ہے، اس پہلی بات عام روزہ ہے، صبح سے شام تک بھوکا رہتے ہیں، مگر روزے کے
حق کو ادا نہیں کرتے۔ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزہ مقصد یہ ہے کہ روزہ بندہ صرف اپنے رب کی خاطر، مولا کی رضا کی خاطر رکھتا ہے، اسے کسی کو دکھانا اور کسی کو شو کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ اس کی اندرونی وجہ بھی یہ ہے کہ بے شک وہ تنہائی میں کیوں نہ ہو، بند کمرے میں کیوں نہ بیٹھو، ہزار قسم کے انواع قسم کے کھانے ہوں، مشروبات ہوں، اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو پھر بھی وہ نہیں کھاتا، اس لیے کہتے ہیں میں نے مولا کی رضا کی خاطر روزہ رکھا ہے، میں نے اس کا حکم مانا، لہٰذا بے شک ہزاروں قسم کے کھانے مشروبات بھی ہیں، میں نہیں کھاتا، اس لیے نہیں کھاتا میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اس لیے بتایا جب بندہ میں میری رضا کی خاطر، میرے رب کی خاطر، مجھے رضا سے راضی کرنے کی خاطر روزہ رکھتا ہے، تو جس اخلاص، جس جان اور محبت کے ساتھ روزہ رکھے گا اسی طرح اس کو اجر بھی عطا فرماؤں گا۔ دوستو اس میں بہت ساری باتیں ہیں، پھر پہلے عام روزے کو کیسے، مگر کوشش کریں کہ جب بھی بندہ کسی منزل پہ جاتا ہے کوشش کرتا ہے وہ جلدی سے جلدی اپنی منزل پہ پہنچے، چاہے وہ پیدل ہو چاہے سواری پہ ہو۔ پہلے پیدل جاتا ہے تو بھی ایک سپیڈ ہے، کسی سواری پہ جاتا ہے تو بھی ایک رفتار ہے، کسی انتہائی تیز رفتار ہوائی جہاز پہ جاتا ہے تب بھی رفتار ہے۔ اسی طرح مومن کی مرحلے کے رفتار کے مرحلے ہیں۔ مومن اور مسلمان ساکت اور جاہلیت کا نام نہیں ہے، مومن اور مسلمان ایک جگہ ٹھہرے رہنے کا نام نہیں ہے۔ مومن اور مسلمان اس کو کرتے ہیں جو ہر وقت قدموں پہ اللہ کی طرف گامزن رہتا ہے اور اپنے قدم تیز سے تیز کر کے اپنی رفتار کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ عام روزہ بات کرتی عام روزوں پر لوگوں کا روزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سب کائنات سلسلے میں جو فرمان ہے وہ حق ہے، اس لیے بھی آپ دیکھ لیں روزہ رکھ لیں، آپ روزہ رکھیں گے، بازاروں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، سینما گھروں میں جائیں گے، آپ جہاں بھی لوگ جا کے دیکھیں اور کوئی روزے کا احترام نہیں ہے، ادب نہیں ہے، تو پتہ چلا کہ سرکار کا فرمان تو حق ہے، جو ہے تو صحیح، وہ لوگ ہیں تو صحیح جو روزہ نہیں رکھتے اور وہ نافرمانی کرتے ہیں اور جہنم ٹھکانہ بناتے ہیں، مگر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آتے ہیں روزہ رکھتے ہیں وہ پھر عام روزوں کی ایک ہی منزل پہ رکے نہ رہے، وہ ترقی کر کے ڈیولپمنٹ کر کے اپنے ذات کو بڑھا کر وہ خاص روزے داروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں، اور جب خاص روزے داروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں تو پھر اللہ کی بارگاہ میں امید رکھیں گے کہ اللہ میں اب جو کچھ کر رہا ہوں تیری رضا کی خاطر کر رہا ہوں۔ جب اللہ پھر تقرب اللہ کی اونچی منزلوں پہ پہنچ جاتا ہے پھر رب کائنات سب خود اس پر عنایات کے نوازش درجات کی بارش کا نزول فرمانا شروع کر دیتا ہے، اور پھر بندے کو خود ہی اس کے دل پر اللہ کے نام میں اس قدر نچھاور ہوتی ہے کہ اس کی روح اور قلب کے اندر طمانینت اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے اس لیے دیکھا ہوگا کہ اعتکاف کے اندر بالخصوص لیلۃ القدر کی راتوں کے اندر جب بندہ تنہائی میں اپنے رب کو مناتا ہے، گریہ زاری کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، تسبیح تعلیل کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر دقت پیدا ہوتی ہے، گریہ زاری پیدا ہوتی ہے، روح کو ترقی ملتی ہے، تو پھر آنکھوں سے خود بخود آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی نشانی ہوتی ہے اللہ کی خصوصی نوازشات کا نزول ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے دل کے بندے پر اثر ہوتا ہے۔ تو دوستو ایسی نماز ہونی چاہیے، ایسا روزہ ہونا چاہیے تاکہ یہ نماز روزہ ہمیں تقوی کی منزل پر پہنچا کر پھر تقوی کی منزل سے آگے اخلاص کو جامہ پہنا کر، اخلاص کا لباس پہن کر اللہ کے بارگاہ میں کوئی بھی کی منزلوں پر فائز فرما دے، یہی مقصد روزے کا ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو فرمایا پھر اسے سوائے پیاس کے کچھ نہیں ملتا، اور تقویٰ یہی نہیں ہے کہ آپ روزہ بھی رکھ لیں، نماز بھی پڑھ لیں، سب کچھ کر لیں، مگر فرمایا تقویٰ یہ ہے کہ جب روزہ رکھا ہوا ہو تو پھر آپ کے قلب و روح کو بھی پتا ہو کہ میں روزے دار ہوں۔ آپ کے روزہ رکھنے پر اس کے اثرات آپ کے دل و جان پر، روح و قلب و باطن پر مترتب ہونے چاہیے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے ہر لمحے پر آپ کو روزے کا احساس ہونا چاہیے، اور یہ بھی مقتدی لوگوں کا طریقہ ہے کہ جب آپ روزہ رکھیں زبان کھولے تو دھیان رکھیں کہ یہ جو میں بولنے لگا ہوں میں روزے دار ہوں، میں کہتے ہیں کیسے بولنا ہے، ہاتھ اٹھانے لگے تو دھیان رکھے کہ میں ہاتھ کی گرفت جو جا رہی ہے ایک غلط طرف تو نہیں جا رہی، میں روزے کے ساتھ میرا ہاتھ غلط نہیں اٹھنا چاہیے، میرا قدم غلط نہیں اٹھنا چاہیے، بلکہ میں باطنی طور پر کہتا ہوں کہ جب بندہ روزے دار ہوتا ہے تو پھر اس کے قلب و روح کے اندر 1 ملی میٹر بھی کوئی ایسا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ قلب اور یہ روح جب بھی روزے دار ہو اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہونا چاہیے، اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کے جلووں میں مست ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اس کی محبت اس کے دل
دل پر مترتب ہوتا کہ پتہ چلا کہ روزے کہاں کا ہوا ہے ہو رہا ہے. تو دوستو اس میں پہلا اشرا جو ابھی انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل و کرم سے شروع ہو جائے گا کل. چاند کے نکلتے ہی اللہ تعالیٰ کی یہ رات کو بڑا مہینہ ہم پر شاید ہو جاتا ہے, شروع ہو جاتا ہے. اور فرمایا چاند کے نکلنے سے لے کر عید کا چاند نکلنے سے پہلے تک بے شمار رحمتیں پورے مہینہ بھر مسلمانوں پر نازل ہوتی ہیں. اور پہلے اشرے کے اندر اس کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور دوسرے اشرے کے اندر مغفرت ہوتی ہے. جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل کے ساتھ روتا ہے, ظاہر کرتا ہے, پھر گراتا ہے, اپنے پیارے رب کو مناتا ہے, تو رب فرماتا ہے اس کی مغفرت کر دیتا ہوں, اس کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں. اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہوتا ہے, جو یقیناً جس نے اشرۂ رحمت سے استفادہ کیا پھر اشرۂ مغفرت کے اندر بھی اپنے رب کو مناتا رہا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب دونوں اشروں سے گزر کر میری امید لے کر, میری محبت لے کر, میری بارگاہ میں امید لے کر, آس لے کر میری بارگاہ میں جب پہنچ جاتا ہے تو پھر میں تو بڑا ہی مہربان ہوں, بڑا رحیم ہوں, بڑا کریم ہوں. جب اس امید کے ساتھ بندہ پہنچتا ہے کہ یا اللہ میں نے روزے تیرے رضا کی خاطر رکھے, تیرا اشرۂ رحمت کا بھی استقبال کیا, تیرے اشرۂ مغفرت سے بھی استفادہ کیا, اب تو جنت سے جہنم سے آزادی دینے والا ہے, یا اس کی برکت کا صدقہ مجھے جہنم سے آزادی عطا فرما. اللہ فرماتا ہے اس کے سارے گناہوں کو بخش کے اس کے لیے جنت مقدر کر دے. دوستو اور بہت ساری اس میں باتیں ہیں کہ 20 تراویحیں ہیں, اس سے متعلق بڑی تفصیل طلب آتے ہیں. ہمیشہ عالم اسلام کے اندر اتنی اس وقت بھی اگر آپ سروے کریں تو 95% ممالک کے اندر 20 تراویحیں پڑھی جاتی ہیں. مختلف نام لیے بغیر اگر کو تفصیل بنتی ہے, جہاں بھی دیکھیں سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک 3 راتیں نماز تراویح ادا فرمائی ہے, مگر 20 رکعتیں ادا کی ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں, جس میں فاروق اعظم حضرت علی شیخ خدا کرم اللہ وجہ کریم, سارے صحابہ کرام نے جب بھی اپنی پورے وقت میں جب بھی تراویح ادا کی ہے 20 تراویح ادا کی. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے آپ 3 دن پہلے دن تشریف لائے, دیکھا کچھ لوگ اکٹھے ہیں, جب زیادہ لوگ آئے آپ نے نماز ادا کی, اس کی جماعت بھی کرائی. دوسرے دن مسجد بھر گئی, پھر آپ نے تراویح کی نماز ادا کی. تیسرے دن اتنی بھر گئی کہ جگہ نہیں ہوئی, ساری مسجد فل ہو گئی. پھر آپ نے تراویح پڑھائی, مگر اس سے اگلے دن اب لوگوں کا ایک سلام اٹھا رہا ہے, مگر سب کائنات سلامت کا نظام نہیں ہے.